بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جب لوگ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پار کرتے ہیں، اس کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگ اللہ پاک کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ وہ کرتا ہے جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کو رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ پیارے دوستو، بھارت کے ایک ہندو گاؤں میں اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب آیا کہ پورا گاؤں پانی میں بہہ گیا۔ مکانات، انسان، مویشی سب پانی کی نظر ہو گئے۔ دوستو، یہ سب کیوں ہوا اور آخر یہ لوگ ایسا کون سا گناہ کرتے تھے جس وجہ سے ان پر اللہ کا یہ عذاب آیا؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، آج ہم بھارت کے جس گاؤں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ دریائے گنگا کے کنارے آباد ہے۔ اس گاؤں میں زیادہ تر اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ دریائے گنگا ہندوؤں کا مقدس دریا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس گاؤں میں ہندوؤں کے بہت سے گھر آباد تھے، اور دوسری ہی طرف کچھ گھر ایسے بھی تھے جہاں صرف مسلمان آباد تھے۔ ہندوؤں کی اکثریت کی وجہ سے یہ ہندوؤں کا علاقہ کہلاتا تھا۔ اس گاؤں کی انوکھی بات یہ تھی کہ اس گاؤں کے تمام ہندو خوشحال تھے۔ یہ تمام لوگ قریب کے شہر میں کام کرنے جاتے، اور اگر کسی ہندو کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا ہوتا تو دوسرے ہندو مل کر اس کی مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرتے تاکہ اس گاؤں کا ہر ہندو فرد خوشحال رہ سکے۔ اس گاؤں میں جو گھر مسلمانوں کے تھے وہ انتہائی مفلسی اور غریبی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ہندو جب چاہتے انہیں برا بھلا کہنا شروع کرتے تھے۔ ان لوگوں کی اس لحاظ سے اس گاؤں میں کوئی زندگی نہیں تھی۔ ان کی حالت یہ تھی کہ یہ کھل کر اللہ کا نام بھی نہیں لے سکتے تھے۔ ہندو ان پر جھوٹے الزام لگا کر انہیں تھانے میں بند کروا دیتے، اور مہینہ مہینہ انہیں بغیر کسی قصور کے تھانے میں گزارنا پڑتا۔ پھر مسلمانوں نے اس گاؤں میں ڈرتے ہوئے ایک چھوٹی سی مسجد بنائی جس کا ایک دروازہ تھا، وہ بھی ہر وقت بند رہتا، اور اس مسجد کے اندر وضو کے لیے پانی تک موجود نہ تھا۔ اس مسجد کی چھت کو کیلے کے پتوں سے بنایا گیا تھا۔ ہندو مسلمانوں کی اس مسجد کو دیکھ کر ان کا مذاق اڑاتے، ان پر ہنستے، جبکہ اس گاؤں میں ہندوؤں کا ایک عالی شان مندر تھا جہاں ہر وقت بھیڑ رہتی، اور دوسری طرف مسلمانوں کی اس مسجد کو زیادہ تر تالا ہی لگا رہتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کچھ مسافر یہاں سے گزرنے لگے جنہوں نے یہاں سے گزر کر دوسرے گاؤں میں جانا تھا۔ ان مسافروں کا تعلق تبلیغی جماعت سے تھا۔ یہ حیدرآباد کے بہت بڑے تاجر بھی تھے۔ جب یہ مسافر ہندوؤں کے اس گاؤں میں پہنچے تو یہ جمعے کا دن تھا اور نماز کا وقت بھی تقریباً ہو چکا تھا۔ ہندوؤں نے جب ان تبلیغی جماعت والوں کو بڑی شان سے مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو چوراہے پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ دوسری طرف جب ان مسافروں نے مسجد کے دروازے میں تالا لگا ہوا دیکھا تو بہت حیران ہوئے، کیونکہ ابھی تک مسلمانوں کے گھر سے ایک بھی آدمی جمعہ پڑھنے نہیں آیا تھا۔ خیر، انہوں نے مسجد کے ساتھ والے گھر سے چابی لی اور تالا کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک شخص نے بلند آواز میں اذان دی تاکہ جو لوگ ابھی تک جمعہ پڑھنے نہیں آئے وہ اذان کی آواز سن کر مسجد میں نماز پڑھنے آ سکیں۔ جب کافی مسلمان مسجد میں جمعے کے لیے اکٹھے ہو گئے، پھر مسافروں میں سے ایک شخص نے تقریر کرنا شروع کر دی تاکہ مسلمانوں کے دل میں ایمان تازہ ہو جائے۔ اب گاؤں کے تمام ہندو مسجد کے باہر کھڑے ہو کر تقریر سننے لگے۔ مسافر اپنی تقریر میں کہہ رہا تھا کہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، اللہ پاک انہیں آخرت میں بڑا دردناک عذاب دے گا۔ اپنی تقریر میں اس نے قوم عاد اور قوم صالح کا ذکر کیا جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اور پھر ان کا انجام یہ ہوا کہ اللہ نے ان سب کو غارت کر دیا۔ دوستو، جمعے کی نماز کے بعد مسافر اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ وہ ہندو اس مسافر کی تقریر سننے کے بعد بجائے اس کے کہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، ان میں ایسی خرابی پیدا ہوئی کہ جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا۔ یہ لوگ قوم لوط کے فعل میں مبتلا ہو گئے اور خوبصورت لڑکوں کی طرف جانے لگے۔ ان لوگوں میں ہم جنس پرستی عام ہو گئی۔ دراصل وہ تقریر جو مسافر نے مسجد میں کی تھی وہ اس ہندو نے سن لی جو ہر وہ کام کرتا جسے اللہ پاک اور قرآن کریم منع فرماتا۔ مسافر نے اس دن قوم لوط کے بارے میں بھی بات کی تھی۔ یہ ہندو پنڈت تمام باتیں سن رہا تھا۔ اس نے گاؤں کے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ ایک مرد کا دوسرے مرد سے لذت حاصل کرنا، ایک عورت کا دوسری عورت کے ساتھ لطف اندوز ہونا، اس سے لذت حاصل کرنا کوئی برا فعل نہیں، سب جائز ہے۔ مسلمان اور ان کا مذہب تو شروع سے ہی ہمارے خلاف رہا ہے۔ اب ہم سب اس کام کو پورے گاؤں میں پھیلائیں گے۔
دیکھتے ہیں کہ کیسے ان کے اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ پیارے دوستو، اب گاؤں کا بچہ اس ہندو پنڈت کی بات پر عمل کرنے لگا۔ مرد کے ساتھ اور عورت دوسری عورت کے ساتھ بے حیائی کرنے لگی۔ مسلمانوں نے جب ان ہندوؤں کی یہ بے حیائی دیکھی تو وہ ڈرتے ہوئے لوگوں کو سمجھانے لگے کہ ایسا مت کرو، تم سب ایسا عمل کر کے خدا تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو۔ لیکن دوستو، یہ ہندو کہاں کسی کی مانتے تھے۔ مسلمانوں نے سوچا کہ کہیں یہ خرابی ان کے بچوں میں بھی منتقل نہ ہو جائے، لہٰذا انہوں نے ہندوؤں کے اس گاؤں کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب مسلمانوں نے یہ گاؤں چھوڑ دیا تو ہندوؤں نے خوشیاں منائیں، اور اسی رات اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ دریائے گنگا کا ایک کنارہ ٹوٹ گیا اور پانی نے اس پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور تمام ہندو اپنے مویشی اور گھروں سمیت اس پانی میں بہہ گئے۔ دوستو، ان لوگوں نے خود اللہ کے قہر کو دعوت دی تھی، اور اللہ نے ان سب کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شرمگاہ کی ضمانت تم مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، سب سے زیادہ مجھے خدشہ اپنی امت پر قوم لوط کے فعل کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو قوم لوط جیسا فعل کرتے پاؤ تو دونوں کو قتل کر دو۔ قوم لوط کی بستیاں کس قدر زرخیز تھیں، اور جب ان لوگوں کے اندر برائیاں بڑھ گئیں تو اللہ پاک نے ان سب کو نیست و نابود کر دیا۔ ایک غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لایا گیا۔ اس نے اپنے آقا کا قتل کیا تھا اور بعد میں اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گردن توڑنے کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے قتل کرنے کی وجہ پوچھی تو غلام نے عرض کیا، اے علی، میرا آقا میرے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتا تھا، میں نے اس کی منت سماجت کی لیکن وہ اپنی حرکت سے باز نہ آیا، لہٰذا مجھے مجبور ہو کر یہ کام کرنا پڑا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس شخص کے وارثوں کے ذریعے معلوم ہوا کہ اس آدمی کو تو دفن کر دیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ 3 دن بعد اس کا فیصلہ سنایا جائے۔ 3 دن کے بعد وہ رسا پھر حاضر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی کی قبر کھولنے کا حکم دیا اور کہا کہ قبر کو کھود کر میت کو باہر لے آؤ۔ جب اس آدمی کی قبر کھودی گئی تو دیکھا کہ قبر کے اندر صرف کفن موجود ہے، آدمی نہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی اطلاع دی گئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند فرمایا اور کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ جو شخص میری امت میں قوم لوط جیسا عمل کرے گا تو زمین اس کو مرنے کے 3 دن بعد قوم لوط کی جگہ پھینک دے گی، تاکہ وہ انہی کے ساتھ اٹھے اور انہی کے ساتھ حساب کتاب دے۔ جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، فرمایا، تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس جہاں میں کسی نے نہ کی ہو، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، بے شک تم حد سے گزر جانے والے ہو۔ پیارے دوستو، یہ برا فعل قوم لوط نے شروع کیا۔ جو بھی اس فعل میں مبتلا ہوگا کل قیامت والے دن انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور اس برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس فعل کو قوم لوط نے اپنایا اور اللہ نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ آمین ثم آمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔